امت مسلمہ تک اجاگر کرنے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں، سوشل میڈیا پر ہر مقام پر صدائے احتجاج بلند کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ دیکھیے قاضی شرح جیسے نابکار افراد، وہ شخص کہ جس نے قتل امام حسین کا فتویٰ دیا، آپ کے اسکولوں میں، آپ کے مدارس میں آپ کے بچوں کو اس طرح کے متنازع ترین افراد کو ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ بے نظیر اور بے مثال قاضی کے عنوان سے قاضی شرح کی شخصیت کو پڑھایا جا رہا ہے، اور اس کے نام کے ساتھ کہ جو قتل حسین میں شریک ہے رحمت اللہ علیہ کے الفاظ درج کیے جا رہے ہیں جو کسی طور پر ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ اور ایسے ایسے افراد کہ جن کا اسلام میں نہ ہونے سے بہتر تھا، ان افراد کو ہیرو بنا کر پیش کر دیا گیا، مختلف جنگوں میں، مختلف مارکوں میں، مختلف مراحل پر، اور وہ شخصیت کے اسلام اپنے وجود میں اور اپنی بقا میں جس شخصیت کی محنتوں کا رہین منت ہے، یعنی اسلام کی دوسری عظیم الشان شخصیت علی ابن ابی طالب، آپ کو اس طرح سے فراموش کیا گیا اور نصاب سے یوں نکالا گیا کہ جس طرح آپ کا کوئی اسلام سے تعلق ہی نہیں ہے، نہ بدر میں آپ کا ذکر ہے، نہ احد میں، نہ خندق میں، نہ خیبر میں، نہ غزوہ ذات السلاسل میں، نہ غزوہ بنو قریظہ میں، نہ غزوہ بنو نذیر میں، نہ حنین میں، نہ کسی دوسری جنگ میں سوائے جنگ خیبر کی۔ اور جنگ خیبر میں امیر المومنین کا ذکر فاتح کی حیثیت سے نہیں کیا گیا، فاتح کسی اور کو قرار دیا گیا، اور امیر المومنین کا نام تبرکن جیسے ایصال ثواب کے لیے کوئی شریک ہو جائے، اس طرح سے کہ یہ درود، یہ صلوات جو خاصہ ہے اہل بیت علیہ السلام کا، اور کائنات کا کوئی بھی دوسرا فرد اس شرف میں اہل بیت علیہ السلام کا سہیم اور شریک نہیں بن سکتا۔ آج دوسرے افراد کو اس میں شامل کیے جانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، یہ لاحقے لگائے جا رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس اہم ترین مسئلے کو آپ جوان جو سوشل میڈیا سے وابستہ ہے وہ قدم قدم پر کوشش کریں، متوجہ کریں، سب کو سراپا احتجاج بن جائیں، لوگوں کو اپنے ساتھ اس احتجاج میں شامل کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ وجود مبارک علی ابن ابی طالب بالخصوص اہل بیت میں سے کائنات کی مظلوم ترین شخصیت ہیں، اور یہ ملک جو اسلام کے نام پہ بنا ہے، آپ دیکھیے ہر ایک کا ذکر کیا جا رہا ہے سوائے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی۔ ہجرت کے موقع پر کس طرح سے جان نثاری کا آپ نے مظاہرہ کیا، انسان حیران ہو جاتا ہے۔ اور اس موقع پر علی ابن ابی طالب نے صرف اپنی جان کی بازی نہیں لگائی، ایسا نہیں کہ علی نے صرف جان قربان کی ہو، نہ، بلکہ علی منصب اور عہدے کی بھی قربانی دے رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیے پاکستان میں، یہ جس صوبے میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، پنجاب، اس ایک صوبے کی وزارت اعلیٰ کے لیے آپ دیکھیں کس طرح سے ایم پی ایس کو خریدا گیا، 15 لاکھ، 15 کروڑ، 20 کروڑ ایک ایک فرد کو دیے جا رہے ہیں۔ ہر طرف منڈی لگی ہوئی، ایک چاہتا ہے وہ اس منصب پر آ جائے، اس کا بندہ آ جائے اس کی مرضی کا، دوسرا چاہتا ہے اس کی مرضی کا آ جائے، ادارے لگے ہوئے ہیں، ایجنسیاں لگی ہوئی ہیں، سیاسی پارٹیاں لگی ہوئی ہیں، توڑ جوڑ ملک کے اندر ملک کے باہر، ایک ہنگامہ ہے، شور ہے۔ عہدے کے لیے انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، کبھی کبھی لوگ عہدوں کے لیے، منصب کے لیے اپنی جان بھی داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ اور علی ابن ابی طالب عین اس موقع پر جبکہ 10 سالہ مشکلات کا دور ختم ہو رہا ہے، اور اب ختمی مرتبہ دنیا کے نقشے پر پہلی مرتبہ اسلامی ریاست وجود میں لے کے آ رہے ہیں، تو ختمی مرتبہ کا نائب کون بنے گا؟ آپ کا وزیر کون ہوگا؟ مستقبل کا آپ کا بادشاہ اور حاکم کون ہوگا؟ علی ابن ابی طالب۔ یعنی علی ابن ابی طالب صرف اپنی جان کی قربانی نہیں دے رہے، بلکہ یقینی منصب سے جنگ بدر کی فتح کی واحد سبب صرف علی ابن ابی طالب کی شخصیت ہے، اور آپ علی کو نصاب سے نکالنا چاہ رہے ہیں۔ اگر علی جنگ بدر میں نہ جاتے تو پہلے ہی مرحلے میں اسلام ختم ہو جاتا، اور پھر بدر کے بعد دوسری مشکل جنگ احد ہے، 15 شوال کو لڑی گئی 3 ہجری میں۔ جنگ احد میں سب کا ذکر ہے سوائے علی کے۔ جنگ بدر کے واحد فاتح علی ابن ابی طالب ہیں، پہلی مرتبہ جو فتح حاصل ہوئی مسلمانوں کو علی کی شمشیر کے نتیجے میں۔ اور دوسری مرتبہ کیا ہوا؟ جو 50 تیر انداز بیٹھے تھے ان میں سے 9-10 تو بیٹھے رہ گئے۔ پیغمبر نے فرمایا تھا ہم ہارے جیتے دونوں صورتوں میں تم نے بیٹھے رہنا ہے، اس گھاٹی سے نہیں اترنا ہے۔ لیکن انہوں نے جب دیکھا کافر بھاگ کھڑے ہوئے تو وہ بھی مال غنیمت سمیٹنے کے لیے نیچے آ گئے۔
اگر جنگ احد میں علی ابن ابی طالب باقی مسلمانوں کی طرح سے میدان جنگ کو چھوڑ کے چلے جاتے تو کیا ہوتا؟ ختمی مرتبت کی زندگی کا چراغ گل ہو جاتا، اسلام جہاں سے شروع ہوا وہی ختم ہو جاتا۔ جنگ خندق اور جنگ احزاب کے تنہا فاتح جس میں کوئی شریک نہیں ہے، صرف علی ہے، اور جنگ خندق میں علی کا نام نہیں ہے، باقی سب کا نام موجود ہے۔ یہ کون سی اسلامیات پڑھائی جا رہی ہے ہمارے اسکولوں میں؟ امام جلال الدین سیوطی نے تحریر کیا کہ اگر تمام صحابہ کرام کے علم کو جمع کیا جائے تو سارے صحابہ کرام کا علم علی کے علم اور معرفت کے مقابلے میں اس کی حیثیت وہی ہے جو ایک قطرے کی حیثیت سمندر کے مقابلے میں ہوتی ہے۔ علی جیسے عالم کو چھوڑ کر، یا علی جیسے عارف کو چھوڑ کر، سب سے بڑے عالم علی، سب سے بڑے عارف علی، سب سے بڑے زاہد علی، سب سے بڑے شجاع علی، سب سے بڑے سخی علی، سب سے بڑے قاضی علی، سب سے بڑے سیاست مدار علی، تمام صفات میں، اوصاف میں، استقامت میں، صبر میں، قناعت میں، ہر وصف میں علی بے نظیر، بے مثال، سب سے آگے۔ جب یہ چیزیں کورس میں نصاب میں بتائی جائیں گی تو وہ بچہ جو اسلامیات پڑھ رہا ہے، تاریخ پڑھ رہا ہے، اردو پڑھ رہا ہے، جب وہ پڑھے گا یا اس وقت جیسے ہی وہ بعد میں شعور کے مرحلے میں قدم رکھے گا اور لاشعور کے زمانے کی چیزیں اس کے شعور کا حصہ بنیں گی تو وہ سوچے گا جب تمام کے تمام اوصاف اور کمالات کے مظہر علی ابن ابی طالب ہیں تو آخر انہیں کیوں محروم کر دیا گیا؟ اس ایک سوال سے بچنے کے لیے علی کی شخصیت کو نصاب سے نکال دیا گیا، جو کہ سوال کا کوئی جواب نہیں بنتا۔